کو روک سکے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، ابھی موقع دے رہا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، نہیں بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے، اس کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں. ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو بچاتے ہوں ہمارے سوا، ہماری پکڑ سے بچا سکتے ہوں انہیں. لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں وہ تو خود اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں. ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی حمایت کی جا سکے گی. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، نہیں بلکہ ہم نے تو بہرہ مند کیا ہے، دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی. حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ اسی حال میں ایک طویل مدت گزر گئی. مشرکین عرب کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے کہ ان کو ہم بہرہ مند کرتے رہے، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی نعمتوں سے نوازتے رہے، اور بہت طویل عرصہ ہو گیا نہ ان کے پاس کوئی نبی آیا، نہ رسول آیا، نہ اللہ کے عذاب کے جھٹکے آئے. تو اس لیے یہ ان چیزوں سے بالکل ہی گویا کہ لا علم ہے اور انہیں اس کا احساس اور شعور نہیں رہا. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے اس کے اطراف سے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اب اسلام کا جو وہ دائرہ اثر ہے وہ پھیل رہا ہے بتدریج. پورے عرب میں اسلام کی بات پہنچ رہی ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، قبائل میں لوگ، دور دور کے قبائل کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو ان کے گرد قافیہ حیات تنگ ہو رہا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں زمین کو ان کے اطراف سے گھٹاتے ہوئے. افہم الغالبون، تو کیا ہیں اب وہ غالب آنے والے. قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور جو بہرے ہیں وہ نہیں سنتے اس پکارنے کو جبکہ انہیں کوئی بات سنائی جاتی ہے خبردار کرنے کے لیے، انذار کرنے کے لیے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر کہیں پہنچ جائے ان تک تیرے رب کے عذاب کا ایک جھونکا، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو پھر اس وقت لازماً یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، گناہ گار تھے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو کسی نفس کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ہرگز کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی عمل ہو رائی کے دانے کے برابر بھی، یعنی رائی کا دانہ جو ہے وہ باریک ترین ہوتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے سب سے باریک چھوٹی سی چیز، یا کہیں ذرہ کہا گیا، ذرہ برابر. ذرہ جو ہے وہ چیونٹی کا جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے جس کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں. یعنی اتنی والیوم کی بھی کوئی شے ہو، کوئی عمل ہو، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ میں آنے سے رہ جائے، وہ آ جائے گا، اعمال نامے میں سامنے پیش کر دیا جائے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اب یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے انبیاء کا. اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو وہ شے عطا فرمائی تھی جو فرقان بھی تھی اور ضیاء بھی تھی اور ذکر بھی تھی اہل تقویٰ کے لیے، یعنی تورات. فرقان تھی حق و باطل میں تمیز کرنے والی، خیر اور شر میں امتیاز کرنے والی. ضیاء وہ روشنی تھی، ہدایت کی کیا وہ ایک چراغ. وذکرًا، اور نصیحت اور موعظت تھی، لیکن فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ متقین، اللہ سے ڈرنے والے. ان کے حق میں وہ تورات بھی، ذکر بھی تھی اور موعظہ بھی تھی اور فرقان بھی تھی اور ضیاء بھی تھی. الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس کے خیال سے. یہ ہے متقی. اللہ تعالیٰ کا بھی انہیں احساس ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی عمل ہم سے ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے. اس احساس کے تحت زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا اور آخرت کا خیال رکھنا. من الساعۃ مشفقون، کہ وہ گھڑی آنی ہے. یہ جن لوگوں میں یہ احساس ہے وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ ایک نصیحت ہے بہت بابرکت جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟
اس کے منکر بنتے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کا رشد، اس کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس سے پوری طرح اچھی طریقے سے باخبر تھے، واقف تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، تب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، یہ کیسی تماثیل ہیں، مورتیں ہیں، یہ شکلیں ہیں جو تم نے بنا رکھی ہیں، پتھر کی مورتیں جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، جن کا تم اعتکاف کرتے ہو، دھیان لگا کر بیٹھتے ہو ان کے سامنے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ان کے پاس جواب اور تو کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا کہ وہ بھی ان کی بندگی کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بالکل ینگ ایج میں، نوعمری میں وہ ہمت اور جرت بخشی تھی کہ انہوں نے حق کا اعلان کیا، ڈنکے کی چوٹ اس معاشرے میں، وہ بت پرستی کا بہت بڑا مرکز۔ فرمانے لگے کہ جان لو کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ حالانکہ باپ دادا کے بارے میں کوئی کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا، ہمیں کچھ کہہ لو لیکن ہمارے باپ دادا کا نام نہ لینا، تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو کہنے لگے کہ کیا تم کوئی سچی بات، کوئی حق لے کر آئے ہو ہمارے پاس، یا بس ایسے ہی کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، فرمایا کہ تمہارا رب تو وہی ہے جس نے پیدا کیا، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو خالق ہے وہی تمہارا رب ہے۔ یہ بت جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سورج چاند ستاروں میں کوئی الوہیت نہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی بات کا قائل ہوں اور شاہد ہوں، گواہ ہوں تمہارے سامنے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور قسم ہے اللہ کی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم منہ پھیر کر باہر جاؤ گے۔ اب یہ وہ معاملہ آ رہا ہے، مشہور واقعہ حضرت ابراہیم کا، بت شکنی کا واقعہ۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، انہیں موقع مل گیا، کوئی ایک ایسا وقت تھا کہ کوئی بڑا میلہ تھا اور سب لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر کھلے میدان میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم جو ہیں گھر میں موجود تھے، اور وہ اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بت کدے میں گھس گئے، جو بڑا بت کدہ تھا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اور ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ذرا ہمت اور جرت دیکھیے۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، بڑا بت جو ہے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ شاید وہ اسی کی طرف رجوع کریں، کہ یہ ایک جو باقی سلامت بچ گیا، اس سے پوچھا جائے کہ ان کا حشر کس نے کیا ہے، چھوٹے ہمارے معبودان کا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اب وہ واپس آئے، ایک کھلبلی مچی، ایک کوہرام مچ گیا، کہنے لگے کس نے سلوک کیا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، یہ کس کی حرکت ہے؟ انه لمن الظالمین، یہ تو کوئی بہت ہی ظالم شخص۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے اعتبار سے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا تھا کہ ان کے معبودان کے ساتھ یہ حشر کیا گیا۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، وہ ان کا ذکر کیا کرتا ہے، یعنی وہ ان کا ذکر توہین آمیز انداز میں کرتا ہے۔ یقال له ابراہیم، اور اس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ ایک نوجوان ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس، تو کہا کہ لے آؤ اس کو لوگوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے پیش کرو، لعلهم یشهدون، تاکہ وہ بھی پھر گواہ رہیں اور جو بھی معاملہ ہو ان کے سامنے ہو۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سوال کیا انہوں نے، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یہ سلوک کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ شاید اسی نے کیا ہو، یہ جو بڑا ہے ان کا، تو ذرا پوچھو ان سے اگر یہ بات کر سکتے ہوں، کچھ بول سکتے ہوں۔ اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ جس تیشے سے انہوں نے ان بتوں کو توڑا تھا، وہ اسی بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا،